اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الى اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت 186 اور 187۔ روزے کی بات تھی، رمضان کی بات تھی، قرآن کی بات تھی۔ درمیان میں ایک آیت آئی ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ اسی کی بات روزے کے احکامات آ جائیں گے، یعنی پیچھے اور آگے روزے کی بات ہو رہی ہے اور درمیان میں یہ آیت موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا اس سے تعلق واضح ہوتا ہے اور یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عنایت کو کس تناظر میں ہمارے سامنے رکھا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اور جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب تم سے سوال کریں، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو انہیں بتاؤ کہ میں قریب ہوں۔ یہاں انداز بیان آپ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنے پہلو سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اپنی مخلوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں جسے اس نے تخلیق کیا ہے، جو اس کے بندے، تو کیا کہا؟ عبادی میرے بندے۔ یہ جو انداز ہے یہ ایک قربت کا ہے، ایک اللہ سے تعلق کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ مہربانی کا ہے۔ یہ بندے کس سے پوچھ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور تم سے، یعنی کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتاؤ کہ میں قریب ہوں۔ اب یہاں ایک بات یہ بڑی واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ رسول نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے وابستہ کیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے، یعنی یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، وہ براہ راست ان کے ساتھ تعلق، لیکن جو اصل تعلق بنایا ہے وہ کس سے بنایا ہے؟ بندے کس کے ہیں؟ وہ اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف جانا اور عبادت اس کی ہے، استعانت اس سے حاصل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتاؤ کہ میں قریب ہوں۔ اچھا، یہ پوچھنا کس حوالے سے؟ آگے بات وہ واضح ہو رہی ہے، یعنی اللہ سے مدد حاصل کرنا، اللہ سے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات بتا دی کہ اللہ دور نہیں ہے، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، یعنی جس سے بہت سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ انسان کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ اگر یہ بات سوچی جائے کہ انسان کے سب سے زیادہ قریب کون ہے، یہ بات سامنے آئے گی کہ اللہ سے زیادہ قریب کوئی نہیں۔ یہ اللہ سے کچھ آپ سے کہنے کے لیے آپ کبھی ہیں کبھی نہیں ہیں، یہ اور ویسے بھی کیا ہوگا؟ کچھ کہنا پڑے گا، اظہار کرنا پڑے گا، اس کے بغیر معلوم نہیں ہوگا کہ میں آپ سے کیا چاہتا ہوں۔
اور پھر توجہ آپ کی سارے معاملات، پھر ہر وقت کی موجودگی۔ اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کے تمام مواقع، یعنی اس کی زندگی کے جتنے مرحلے ہیں 24 گھنٹے وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ سے اس میں بھائی فلاں وقت آنا، فجر کے وقت ملے گا، مسجد میں ملے گا، باہر نہیں ملے گا، ہر جگہ ہر موقع پر جب چاہو، چاہے دل میں پکارو، دل میں یاد کر لو، دل میں کہہ لو یا زبان سے کہہ لو، مرضی۔ یعنی کہاں دور نہیں ہے، قریب ہے، قریب ہے۔ جب جو قریب ہے اسے چھوڑ کر دور والوں کے پاس جاتے ہو، جبکہ وہاں ہے بھی کچھ نہیں۔ یعنی ایک تو بات یہ کہ ہے ہی کچھ نہیں ان کے پاس، اور پھر کیا ہے، موجود بھی نہیں ہے، ان کے پاس جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو انسان کے قریب ہے اور ہر وقت اس کی بات سننے کے لیے موجود ہے، جب چاہے جس طرح چاہے وہ اپنی عرضداشت اس کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ تو یہ گویا اللہ کا انسانوں پر فضل ہے کہ وہ ہر وقت ان کے لیے دستیاب ہے۔ کوئی ہستی ایسی ہو سکتی ہے، کوئی کتنا ہی ہمدرد ہو، لیکن یہ کہ ہر وقت دستیاب ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک ماں بھی اپنی اولاد کے لیے ہر وقت دستیاب نہیں ہے، کچھ اس کے اپنی ذاتی ضروریات بھی ہیں۔ کبھی سوئے گی، ظاہر ہے اس کی ضرورت ہے اس کی، اور دیگر ضروریات ہوں گی، کچھ اور مسائل ہوں گے، معاملات ہوں گے۔ یعنی کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہو سکتی جو ہر وقت دستیاب ہو، اور وہ دستی کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فَإِنِّي قریب، قریب ہے، موجود ہے۔ اور اس قربت کی بات کہاں تک اللہ نے کہی؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری رگے جان سے زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ یعنی اس سے زیادہ قربت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے اور کسی واسطے کا محتاج نہیں ہے بندہ کہ اس کے ذریعے اس تک پہنچے گا۔ کوئی واسطہ، کوئی بات اس معاملے میں قریب ہے۔ تو کیا کہا آگے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب وہ مجھے پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، تو وہ ان کی پکار کا جواب دیتا ہے، ان کی پکار کو سن لیتا ہے، وہ ان کی پکار کا جواب دیتا ہے، یعنی اسے قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتے ہیں۔ جب اللہ سے کو پکارتے ہیں بندے، تو اللہ ان کی پکار کو سنتا اور اس پر کیا، یعنی ایکشن لینا جسے کہتے ہیں نا، زیادہ اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر رد عمل ہے، اللہ کی طرف سے اس پر قبولیت ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں واضح طور پر بتا رہے ہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اب اس معاملے میں اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو پکارنا ہے، یہ کس مقصد کے لیے پکارنا ہے؟ اپنی ضرورتوں کے لیے پکارنا ہے۔ ویسے پکارنے کے دو معاملات ہیں۔ ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں، اور جب ہم کچھ مانگتے ہیں تب بھی اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ ذکر میں بھی اب اگر ہم اللہ سے کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ گویا اللہ کی کبریائی، اللہ کی شان، اللہ کی تسبیح جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، یا اور اس کے بارے میں اور کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ بات اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو یہ اپنے آپ سے بھی مخاطب ہیں اور اللہ سے بھی بات ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ ذکر کا معاملہ ہے، جو قریب ہے اس قریب کو سنانے کے لیے کوئی چیخنے کی، کوئی بہت زور لگانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے کیا کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بات بتائی ہے، جب لوگوں نے ذرا آوازیں بلند کیا، نہیں قریب ہے، سنتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ تو دل کی بات بھی سن لیتا ہے۔ اس لیے کیا کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسے پکارو آہستہ آہستہ، دل میں آہستگی کے ساتھ، ہلکی آواز کے ساتھ، زاری کے ساتھ، یعنی
خشیت کے ساتھ آدمی جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو، جرت کے ساتھ زور ایسے. تو یہ ذکر کے آداب میں سے ایک ادب کی بات بھی ہے. ایسے دعا کی بات بھی ہے کہ دعا میں بھی جب اللہ کو پکاریں گے، جب اللہ سے دعا مانگیں گے تو اس کے لیے بھی بہت چیخنے چلانے اور زور لگانے کی بات نہیں ہے، بلکہ آدمی اسی طرح سے. اور جب ظاہر ہے کہ تنہا ہے اکیلا ہے تو بھی مسئلہ نہیں، سنا رہا ہے تب تھوڑی سی بات ہو سکتی ہے. تو غرض یہ کہ اس کا ادب ہے، یہ ادب ہے. جب وہ قریب ہوتا ہے تو آرام سے بات کرتے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہے بھائی سن رہے ہیں بات ہو رہی ہے تو بہت دور نہیں ہے. تو خیر یہ ایک اس کے ادب کی بات ہے. اور دوسری بات اس میں ہمارے سامنے کیا آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ہم سے کہتا ہے کہ دعا اس سے مانگی جائے. اچھا یہاں تو صرف اتنی بات ہوئی ہے کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتاؤ کہ میں ان سے قریب ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا اس کا جواب دیتا ہوں. نہیں، جواب دینے سے مراد کیا ہے؟ یہ قبول کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی سورہ مومن میں چلے جائیں، دیگر مقامات پر چلے جائیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے اہل ایمان کو یہ بات بتا دی ہے کہ دعا اللہ سے مانگو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقالا، اور بتا دو انہیں کہ تمہارا رب ربکم ادعونی، اپنے رب کو پکارو. یعنی دعا کس سے کرنا ہے؟ وہ تمہاری پکار سنتا ہے. فاستجب، وہاں بھی یہی بات آتی ہے کہ دعا سنتا ہے. اچھا اب یہ جو معاملہ ہے یہ کہ اللہ کا دعا کا سننا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم دعا کرتے ہیں لیکن دعا تو قبول نہیں ہوئی، لگتا ہے ایسا ہے کہ سنی نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اللہ ہر دعا سنتا ہے، ہر دعا اللہ سنتا ہے. دعا سننے کے بعد دعا کی قبولیت کا معاملہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، الخبیر ہے، العلیم ہے. علم بھی اس کے پاس ہے، خبر بھی اس کے پاس ہے، حکمت بھی اس کے پاس ہے. اور انسان کیا ہے؟ انسان تو اپنے بارے میں بھی بہت کچھ نہیں جانتا ہے. انسان کا اچھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ بات ایسے. اپنے بارے میں خود یہ ہے چلو اچھا ہوا بچ گیا میں، یعنی کوئی کام ایسا کرنے جا رہا تھا جو پتہ چلا بعد میں صحیح نہیں تھا، غلط، چلو بچ گیا. یعنی خود آدمی اپنے بارے میں یہ بات جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہاں بعض اوقات غلطی ہوتی ہے اسے اور اسے پتہ نہیں چلتا، وہ بھول بھی جاتا ہے، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اب یہ سورۃ البقرہ میں مضمون آگے آ رہا ہے، یہ اس میں مضمون پہلے حکم ہے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تو اس کے بعد کا قتال تم پر فرض کیا جو تمہیں ناگوار ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہو. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے. جملہ پورا کیا ہوا؟ یہ بات ممکن ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا، ایک چیز تمہیں ناپسند ہے، کراہت ہے، وہو خیر لکم، لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بڑی پسند ہے مگر وہ تمہارے لیے بری ہے، شر لکم. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو کتنا زبردست انداز ہے یہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے آج آپ اپنے بچوں سے، چھوٹا بچہ ہے ضد کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے نقصان ہو جائے گا، یہ پتہ ہے نا، یہ اب اسے نہیں معلوم ہے، یہ ایسے بہلا دیتے ہیں، ویسے کر دیتے ہیں، آگے پیچھے کر دیتے ہیں کچھ اور. یعنی آپ یہ نہیں کہ آپ اسے دینا نہیں چاہتے، بلکہ بات یہ کہ اس کے لیے نقصان دہ ہے یہ. بعض اوقات کوئی کام ایسا ہے، اب ایک ماں بچے کو دوا پلاتی ہے اور بچہ کیسے مچلتا ہے، نہیں پینا چاہتا، لیکن ظاہر ہے پتہ ہے کہ ہاں صاحب یہ کڑوی تو ہے مگر اس کی ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے اسے، وہ نہیں سمجھتا. یہ بچے کو صبح صبح اٹھا کے اسکول بھیج دیا، یعنی ابھی نیند میں فلاں یہ، اور عمر بھی کیسی، آج کل تو سبھی کچھ ہوتا ہے. اب بچہ کیا ظلم ہو رہا ہے صاحب یہ، لیکن اسے پتہ نہیں کہ یہ اس کے حق میں اچھا ہے، یہ ضروری ہے. یعنی معاملہ جو ہے یہ، اب ظاہر ہے کہ اس کا شعور ابھی وہاں پر نہیں پہنچا.
اچھا آج ہم اس عمر کی اس منزل میں آ گئے، چلیے ہم سے پیچھے سلمان صاحب کو دیکھ لیجئے، ان کے بچوں کو دیکھ لیجئے، جب ذرا بڑے ہوئے تو کیا ہوتا ہے، ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ بڑا صحیح کام کیا، یعنی ہمارے لیے کل ہم کیا سمجھ رہے تھے، زیادتی ہو رہی ہے، سارے لوگ مزے کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ، ہم پر پابندیاں لگا رکھی ہیں، ہمارے پر اعتماد ہی نہیں کرتے لگتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے یہ ہمارے حق میں ٹھیک ہو رہا ہے۔ اب کیا ہے یہ، اب آگے آ کے ہاں بڑا صحیح ہو گیا کام یہ، اور جہاں معاملہ خراب ہوا وہاں کیا کہتے ہیں، یار کہا تو بڑا سمجھا لیکن ہم مانے ہی نہیں اپنا نقصان۔ تو آج شعور کی اس منزل میں آنے کے بعد، آدمی کو تجربہ ہو جانے کے بعد اب یہ بات ہے یہ انسان نہیں جانتا ہے۔ تو بہرحال بات کیا ہے یہ کہ اللہ کی حکمت کام کرتی ہے، اللہ کا علم کام کرتا ہے، اللہ کی شفقت کام کرتی ہے۔ ابھی یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ بندے کی طرف سے بھی کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں دعا قبول ہونے میں، بندے کی طرف سے، اور اس میں بھی اللہ کبھی کر لیتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، نہیں ہے اس کے لیے بتایا کہ کیا کیا چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، لیکن عام طور پر جو کہا ہے کہ قبول کرے گا، تو اب یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد بھی نہیں ہو رہی ہے، تو اب یہاں پر کیا ہے یہاں پر یہ اعتماد ہے اللہ پر، کیا ہے یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے حق میں مفید نہیں ہے، اس وقت مناسب نہیں ہے، یا وقت آنے پر بعض چیزیں وقت سے پہلے مانگتا آدمی، لیکن پتہ چلے ابھی مل گئی تو کیا ہوگا، نقصان ہو جائے گا۔ ایک پھل پکنے سے پہلے اگر کوئی مانگے تو کیا ہوگا، تو فائدہ تو نہیں ہوگا نا اس کا، یعنی ہر چیز کا ایک وقت اس کا انتظار ہے، اس کے بعد جو ہے تو یہ اللہ پر اعتماد کا معاملہ ہے کہ آدمی یہ اعتماد رکھے کہ اللہ نے کہا ہے تو کرے گا۔ اچھا یہ بتایا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، تو اللہ کی بات ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارا کام مانگنا ہے، مانگنے میں پیچھے نہیں رہنا ہے، اللہ سے دعا کرنے میں، دعا خود عبادت ہے۔ دعا کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، اسی لیے جوہر، اسی لیے کیا کہا ہے، کسی اور سے دعا مانگنا کیا ہوگا، عبادت تو اللہ کی ہے نا، شرک ہو جائے گا۔ جو پکار رہے فلاں کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے، اور کچھ مانگ رہے ہیں، یہ دعا ہی ہوا نا، یہ دعا یہ فوق الفطری طریقے سے جب کوئی چیز کسی کو پکارنا ہے، اس سے مانگنا ہے، تو شرک کے تو بہت سے دروازے کھلتے ہیں اس سے۔ تو بہرحال صرف اگر اتنی بات ہم کہیں کہ دعا عبادت ہے اور عبادت اللہ کی ہے، کسی اور ویسے تو بات ہے کسی کے پاس اختیاری کا ہے، اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بھی سنتا ہے، ہم نے کسی کو پکارا، کسی ہستی کو پکارا، کسی بزرگ کو پکارا جو دنیا میں ہی نہیں ہے اب، اور اس کے بعد اور ویسے بھی موجود نہیں ہے سامنے بھی، یا کسی پیر صاحب جو پتہ چلا کہ یہاں ہے ہی نہیں، انہیں وہاں سے پکار رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی سنتا ہے جیسے اللہ سنتا ہے، یعنی سوچنے کی بات ہے نہیں، تو اللہ ہی سنتا ہے، سمیع السمیع اللہ کی صفت ہے یہ، وہ سنتا ہے اور سب کی سنتا ہے، بیک وقت سنتا ہے۔ اتنے ارب انسان دنیا کے اندر ہیں، اتنے ارب انسان اس میں اسے پکار رہے ہیں اور وہ سب کی سن رہا ہے۔ یہ مسئلہ نہیں 4 کی سنوں، 10 کی سنوں، 50 کی سنوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارا تو معاملہ یہ ہوگا نا، 4 آدمی مل کے بولنے لگے، بھائی کیا کر رہے ہو، رک جاؤ، ایک ایک کر کے بات کرو، سمجھ میں نہیں آتا، ایک ایک کر کے۔ ہماری سماعت کا یہ حال ہے، سامنے بیٹھ کے، اور وہ کہیں بھی جہاں سے بھی جو پکار رہا ہے اس کی پکار کو سن رہا ہے، اور جس زبان میں پکار رہا ہے سن رہا ہے۔ بھائی دعا مانگنے والا تو ایسا تھوڑی ہے کہ صرف اردو میں مانگے گا، عربی میں مانگے گا، صرف جو وہ تو کوئی عربی میں مانگے گا، کوئی فارسی میں مانگے گا، کوئی انگریزی میں مانگے گا، کوئی فلاں میں مانگے، یعنی ساری زبانوں میں سارے انسان ہیں پکار رہے ہیں اسے، اور وہ سب کی پکار، یعنی وہی ہستی ہو سکتی ہے نا یہ، باقی تو اگر کسی اور کو کہا جائے گا تو اس کی اپنی ایک زبان تھی، پہلے تو سنتا ہی نہیں، پھر دوسری بات یہ کہ سارے مسائل یہ، اور یہاں تو بات یہ ہے کہ جس کی زبان ہی نہیں اس کی بھی سنتا ہے، بھائی جو زبان سے بول نہیں سکتا ہے، گونگا ہے، اس کی بھی سنتا ہے، یا آدمی کہہ ہی نہیں رہا، دل میں وہ کہہ رہا ہے تب بھی سن رہا ہے، تو یہ صلاحیت تو صرف اللہ کی ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر آدمی یہ سوچے فلاں کو یہ، تو یہ شرک کا اسی اعتبار سے ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں کیا ہے کہ اللہ کو پکارتے ہیں جب، تو اللہ سے دعا مانگنا، تو ابھی دعا مانگی اللہ سے۔ اب دعا مانگنے میں یہ دعا عبادت ہے، تو عبادت تو ہمیں کرتے رہنا ہے۔ اب بات ہو رہی تھی اصل میں وہاں پر جہاں سے ہم نے ادھر اس طرف آ گئے کہ
دعا کی قبولیت کے فکر میں نہیں رہنا، دعا مانگتے رہنا. جب اللہ مناسب سمجھے گا ہو جائے گی، جو مناسب سمجھے گا ہو جائے گی. اچھا یہ بھی دعائیں سکھائیں اس طرح بھی، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. اے اللہ میں تجھ سے ہر خیر مانگتا ہوں جو تجھے معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، جو تجھے معلوم ہے میرے لیے خیر ہے یہ مجھے عطا فرما دے. نام نہیں لیا، ہر خیر اور ہر شر سے بچا لے، تجھے معلوم ہے مجھے نہیں معلوم. یہ بات ہے نا. یہ استخارے کی دعا یاد ہے، پڑھتے ہیں نا، بڑی اچھی دعا یاد کرنے کی ہے، یاد کریں پڑھا کریں. اس میں کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم. یعنی پہلے تو یہ سارا اللہ سے، یہ جو سارا مکالمہ ہے یہ ڈائلاگ ہو رہے نا، یہ اللہ میں تجھ سے جو ہے مشورہ اللہ سے کہہ رہے ہیں. استخیرک تیرے علم کی بول، بعلمک تیرا علم، تیری قدرت، تیرا عظیم فضل، اس کا سوال کرتا ہوں. یعنی اس حوالے سے میں تیری طرف آیا ہوں، اس لیے کہ تو قدرت رکھتا ہے، مجھے قدرت نہیں ہے. فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، تو علام الغیوب، غیب کی خبریں بات ہے. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعیشتی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی. اگر یہ کام جو میں کرنا چاہتا ہوں یہ تیرے علم کے مطابق یہ میرے لیے اچھا ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے، ممکن بنا دے، مبارک سب کر دے. اور اگر کہیں یہ میرے لیے برا ہے تیرے علم کے مطابق تو پھر کیا ہے، شر لی فی دینی معیشتی، میری معیشت کے لیے، میرے دین کے لیے، میرے انجام کے اعتبار سے، تو پھر کیا ہے اسے مجھ سے دور کر دے. مصرف نو مجھے اس سے دور کر دے. تو غرض یہ کہ کیا ہے، یہ اللہ کے علم کا معاملہ ہے نہیں ہے. تو اعتماد، توکل، یہ چیز درکار جب آدمی کو ہوگا تبھی جائے گا نا ادھر. ہم تو پتہ نہیں استخارے کو بھی تماشا بنا رہا ہے، کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کیا. یہ تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا. اگر صحیح ہے تو ہو جائے، نہیں ہے تو دور کر دے مجھ سے. اللہ کرے گا، کچھ جو کر دے گا. آدمی اپنا کام کرے گا، یوں ہوگا، یہ ہوگا، فلاں ہوگا، آپ میرے لیے، وہ اس کے لیے، وہ آن لائن اور فلانا سارا ایک عجیب کام کیا اس کا. دعا ہے جو اللہ سے کرنی ہے تو ہر معاملے میں کرتے رہو. ویسے بھی آدمی اللہ سے دعا، ویسے بھی یہ ضروری نہیں کہ اسی وقت آپ پڑھیں، ویسے ہی پڑھیں. اللہ سے بات ہے نا، یہ اللہ سے بات کر رہے ہیں. تو غرض یہ کہ اعتماد، توکل، بھروسہ، اس سے بات سے لہذا دعا کرتے ہیں. اچھا اب دعا یہ پھر بھی آدمی چاہتا ہے یار دعا ہے تو قبول ہونی چاہیے، تو اعتماد ہے نا ہمارے بہتر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے بتایا دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں. نمبر 1، جو مانگا مل گیا، جو مانگا مل گیا. اچھا دوسری بات کیا ہے، جو مانگا وہ ملا نہیں بلکہ اسی کی مناسبت سے کوئی تکلیف دور کر دی گئی یا کچھ اور اس کے بدلے متبادل دے دیا گیا. یہ تیسرا کیا ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا گیا، یعنی آخرت میں اس کا بدلہ دے دیں. عمل کیا نا، اجر ملے گا، آدمی دے دیں گے، چلو وہیں دے دیں گے. معاملہ کیا ہے، تو ان 3 صورتوں میں سے کوئی صورت بن جائے گی. جو مل گیا وہ تو ختم ہو گیا. یہ بات اسی طرح ہے. تو جس حدیث میں یہ بات آتی ہے اس حوالے سے ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ آخرت میں پہنچے گا اور وہاں وہ دیکھے گا اس کے عمل کا بدلہ، نیک بندہ، اور دیکھے گا بہت بڑا اور اجر ہے، بہت بڑا دیر اور ہے، تو یہ کیا ہے، یہ وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی. تو کہے گا دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا تو اچھا تھا، یہاں ملتا، دنیا کا دنیا میں رہ گیا. تو غرض یہ کہ دعا کا تصور، اور پھر یہ بات بھی، یہ جو ہمارے ذہنی بات ہوتی ہے نا کہ اللہ ہماری نہیں سنے گا، ان کے واسطے سے سنے گا، ان کے طفیل سنے گا، ان کے صدقے میں سنے گا، ورنہ سنے گا ہی نہیں. یہ بھی اللہ پر اتہام ہے، یہ درست بات نہیں ہے. آدمی، یہ بات اپنی جگہ الگ ہے کہ آدمی نیکی کرے، نیکی کو بنیاد بنائے، یہ سارے کام کرے، دعا دوسروں کی لے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر رہیں گی. لیکن یہ کہ دعا براہ راست ہے اللہ سے یہ بات ہے. یہ تو اس طرح سے آدمی جو ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یا اب آپ یہ اندازہ کریں یہاں پر بات جو ہو رہی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہو کہ میں قریب ہوں.
یہ نہیں کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں نا، ان سے بات ہو رہی ہے، جب پوچھیں گے اللہ، ارے ہم بیٹھے نا، ہمیں بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارا، یہ تو نہیں کہا رہا ہے. کیا کہا؟ ڈائریکٹ ڈائلیں گے. جب میرے بندے میرے بتاؤ میں قریب ہوں، یہ نہیں کہ بھائی آپ کو بتا دیں، آپ بتا دیں گے، نہیں. یہ معاملہ جو براہ راست کا ہے، بندے اور رب کا معاملہ ہے. رسول آئے ہیں اپنا کام کر کے، اللہ کے پاس چلے گئے. معاملہ کیا ہے؟ پیغام دیا ہے، سب کچھ ہے، خیر خواہی ہے، سارے کام ہیں، سارے معاملات ہیں، یہ کام انہوں نے کیا ہے. تو اس طرح سے یہ بات بالکل واضح کر دی گئی دعاؤں کی بات. تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اب یہاں تک تو بات یہ ہو گئی. اب اس کے بعد ایک اور بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پس انہیں چاہیے کہ وہ میری دعوت کو، میرے حکم کو، میرے اس کو مانیں، وہ بھی قبول کریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، ایمان رکھیں مجھ پر. اچھا ایک بات سنیے، آپ سوچئے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے اللہ میری بات سنے، چاہتا ہے نا، یہ اللہ میری بات مانے. یعنی یہ ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہمارے حق میں کیا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ خواہش کیا ہے، یہ اللہ سے میں مانگ رہا ہوں اللہ میری بات مانے، اللہ مجھے میری بات مان لے جو میں کہہ رہا ہوں. اللہ مانتا ہے، لیکن وہ ہماری اس کو میں پیش نظر اس لیے کہ اللہ کا علم اور یہ سب بات تو ہو گئی نا. لیکن کبھی یہ سوچا کہ ہم بھی اللہ کی بات مانیں؟ بھائی ہم نہیں مانے، اللہ ہماری مانے اور ہم اللہ کی بات نہیں مانے، یہ کیسا تضاد ہے؟ یہ ہم بھی مانیں گے اللہ کی بات، اللہ ہم سے بھی کچھ کہہ رہا ہے نا. یہ اچھا معاملہ کیا ہے؟ ہماری ضرورت ہے وہاں پر، اللہ کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر. یہ بھی ہمارے ہی حوالے سے اللہ تعالیٰ میں بتا رہا ہے یہ کرو، اللہ کی بات ہے، یہ کرو گے تو فائدے میں رہو گے. یعنی یہ بھی ہمارے ہی حوالے سے بات ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ انہیں کیا چاہیے؟ وہ میری دعوت کو قبول کریں. اللہ اس وقت ہے تو اللہ کا حکم، لیکن بات کیا اس وقت کیا ہے؟ یہ مانو نہ مانو مرضی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار ہے نا، آؤ حی علی الصلاۃ، مانو نہیں مانو مرضی، کو زبردستی نہیں ہے، حکم تو ہے. لیکن اللہ ایک دعوت ہے کہ دعوت میں یہی ہوتا ہے نا کہ ڈنڈا نہیں ہے پیچھے، زبردستی نہیں ہے. کوئی بعد میں پوچھیں گے، وہ الگ بات ہے کہ اللہ کا حکم تو اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے. لیکن اب یہاں پر اللہ نے کہا یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، صاحب بتائیں نا. اللہ نے، اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بات مانیں گے. اللہ نے بتایا یہ اس میں تمہارا بھلا، اس میں تمہارے لیے خیر، یہ تمہارے لیے اچھا، یہ کام کرو، یہ کام یہ مت کرو، یہ مت، بتایا ہے نا. تو ہمیں اللہ کی بات ماننی چاہیے. جناب بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ قریب ہے، دعا اس سے مانگنی ہے، وہ دعائیں سنتا ہے، قبول بھی کرتا ہے. اور اب اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی میری بات مانو اور مجھ پر ایمان رکھو. اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے. تو کیا کہا؟ لعلہم یرشدون، تاکہ تم راہ راست پالو، تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے. تاکہ رشد جو ہے، رشد ہدایت ہے، آدمی جو ہے ہدایت تک پہنچ جائے. تو یہ کب ہوگا؟ ہدایت کب ملے گی؟ ہدایت پہ آدمی کب آئے گا؟ جب وہ اللہ کی بات مانے گا. جب وہ اللہ کی بات مانے گا، اللہ پر ایمان رکھے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ فائدہ پھر ہمارا ہے کہ ہم ہدایت گمراہ. رشد کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ غی. یہ آیت الکرسی کے بعد ہے نا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اور گمراہی اور ہدایت الگ الگ. قد تبین الرشد ہدایت، اور غی گمراہی، تو یہ ایک دوسرے کے ضد ہیں. رشد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر غی ہو جائے گا. آدمی ہدایت پہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ہدایت سے تو گمراہ ہو جائے. یعنی گمراہ کیا ہے ویسے؟ جس کی راہ گم ہو جائے. ویسے دیکھیں تو کیا ہے یہ؟ گمراہ. یعنی راہ گم ہو گئی، راہ پہ نہیں ہے، تو راہ پہ نہیں ہے تو کیا جائے گا؟ پھر کہیں بھی جا کے کسی کھڈ میں گر جائے گا، کچھ بھی نقصان ہی ہو جائے گا نا. گمراہ پتہ چلا جانا تھا ادھر، جا رہا ہے ادھر، تو منزل سے دور جا رہا ہے نا. کیا وہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ منزل نہیں آئے گی، کہیں خرابی میں جائے گا. تو یہ تو گمراہی راہ ایک ہی ہے، اور کون سی ہے؟ صراط مستقیم. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا ہے؟ یہ وہ صحیح راستے پہ چلے گا اور منزل پہ پہنچے گا، منزل جنت ہے. تو بہرحال یہ کام کرو گے تو لعلہم یرشدون. اس کے بعد فرمایا ہے، ابھی روزے کی بات بھی اور اس کے اندر ایک اور اہم بات بھی ہے زوجین کے حوالے سے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم
تمہارے لیے راتوں کو تمہارے بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ معاملہ اس طرح سے تھا کہ جب یہ احکامات نازل ہوئے ہیں، روزے کی بات آ گئی ہے۔ اچھا، روزہ جیسے تھا کہ پہلے سے روزہ ہے، روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی مرتبہ نہیں آیا، اس شریعت میں روزہ سے پہلے تھا ہی نہیں، ایسا نہیں، روزہ پہلے بھی رکھتے تھے لوگ۔ اچھا، روزہ فرض ہونے سے پہلے بھی اہل ایمان بھی روزہ رکھتے تھے، یعنی بات آتی ہے کہ جیسے یہ عاشورے کے روزے کی بات ہے، یہ اس وقت تھا، اس وقت یہ ضروری تھا جب یہ آپ کا یعنی روزے فرض رمضان کے نہیں ہوئے تھے، روزے فرض ہو گئے، اب یہ تھا کہ مرضی ہے رکھو یا نہیں رکھو، اب معاملہ اس طرح رہ گیا، ادھر چلا گیا۔ ایسی اور باقی بات آتی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے یہودی روزہ رکھتے ہیں، آج بھی عیسائی یہ جو ہیں یہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، اب اس کی شکل بگاڑ رکھی ہے، کیا بنا دی، اس کی کیا سے کیا کیا ہے، لیکن بہرحال چونکہ تھا شریعتوں میں تو موجود تھا یہ۔ اب ان کے پاس یہ تھا کہ روزہ رکھنے کے بعد اب روزہ کھولا، روزہ کھولنے کے بعد اب جب تک کھانا پینا ہے، کھاؤ پیا، اس کے بعد جب سو گئے تو ختم، سحری وحری کا تصور نہیں تھا۔ اچھا، اب یہ یہاں بھی احکامات تو بھی آئے نہیں ہیں، تو ابھی یہ خیال تھا بعض لوگوں کا کہ جب روزہ یعنی کھولا ہے، پیچھے تک کھاؤ پیو اور اس کے بعد پھر سو گئے، بس پھر اب اس کے دوبارہ نہیں ہے، بس روزہ شروع ہو گیا۔ اب اسی میں یہ بھی ظاہر ہے کہ روزے میں دو پابندیاں ہوتی ہیں، کھانا پینا بھی نہیں ہے اور تعلق زن و شو بھی نہیں ہے، تو اب یہ بات بھی ہے، دونوں چیزیں ہو گئیں، اب بڑے مسائل پیدا ہو جاتے تھے۔ کبھی پتہ چلا کہ آگے پیچھے ہو گیا، آدمی سو گیا، آنکھ کھلی، کھانا بعد میں کھانا ہے، کچھ جب کھا لیا اٹھ کے، تو غرض یہ کہ کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو رہی تھیں، تو بعد میں پھر یہ احکام آئے، یہاں پر آئے کہ نہیں، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا کہ تم جو ہے یہ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر اور پھر طلوع فجر سے درمیان کھا پی سکتے ہو اور یہ سارے تعلق رکھ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ یہ تفہیم میں اس طرح کہا گیا، اس کے علاوہ بھی یہ کہا گیا کہ نہیں، پہلے منع تھا، بعد میں پھر اجازت دی گئی، لیکن اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ بات کہہ رہے ہیں، آگے جو بات آئے گی، تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، تو بھئی یہ جانتے بوجھتے کیسے گڑبڑ کر رہے تھے، یہ تو نہیں کر سکتے۔ یہ اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بات یقین سے پتہ نہیں ہے، اندازہ ہے کہ کچھ ہے، لیکن چلو ابھی تو پکی بات تو نہیں ہے نا، بیٹا کر گزرو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یعنی ابھی کوئی، لیکن جب بات آ جائے پکی بات ہے، جب پکی بات ہے پھر تو حکومتولی ہو جائے گی، پکی ہو جائے گی، لہذا وہ معاملہ اس طرح نہیں رہتا۔ تو اس میں یہی اندازہ ہے کہ بہرحال ابھی بات واضح نہیں تھی، بس خیال یہ تھا کہ شاید ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تب اللہ نے بات کو واضح کر دیا ہے، بات کو واضح کر دیا ہے۔ تو اس میں یہ بات اللہ نے بتائی ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے یعنی رمضان کی راتوں میں اپنے الی نسائکم، خواتین کے ساتھ تعلق کو اپنی بیویوں سے۔ پھر اب یہاں کا اللہ تعالیٰ نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ ہے وہ بڑی بات درمیان میں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ابھی کھانے پینے کی بات سب بعد میں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس سے زیادہ قربت کی اور اس سے زیادہ تعلق کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی اس معاملے میں۔ اب دیکھیے اللہ نے ایک ایسا نظام، اگر ہم اس پر بات کریں تو یہ طویل بات ہے، یعنی اللہ نے جو یہ خاندان بنایا، تعلق زن و شو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو جوڑے بنائے ہیں، ان کے اندر اتنی حکمت ہے اور اتنا زبردست اللہ کا نظام ہے یہ کہ آدمی اگر اس پر غور کرے تو پھر اس لیے سورہ روم میں کہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، تمہارے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ اللہ نے تمہارے جن سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں تاکہ لتسکنوا الیہا، تم پاس سکون حاصل کرو، یہ اللہ نے اس کو اس طرح مضمون بنایا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا رشتہ کون سا ہے؟ سب سے پہلا رشتہ جو دنیا میں ہے وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اسی سے اس کا جوڑا، یعنی آدم سے حوا کو پیدا کیا۔ تو پہلا رشتہ کیا ہے، یہ
پہلا رشتہ دنیا میں ماں باپ کا رشتہ نہیں ہے، پہلا رشتہ یہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، یعنی اس رشتے کا تقدس ہے، یہ احترام ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کی ایک حیثیت ہے۔ اللہ نے سر بات کی ہے خوب، یعنی یہی نہیں، اور اس کے حوالے سے اور نکاح اور طلاق سارے معاملات پر جو ہے سب باتیں بتائی اور کہا کہ بہترین زندگی گزارو، تو یاد یہ بات بتائی ہے۔ تو یہ تعلق ہے، یہ ایک وقتی تعلق نہیں ہے، یہ صرف مفاد کا تعلق نہیں ہے کہ بس آدمی اپنے مزے کے لیے، یہ ایک مستقل مضبوط تعلق ہے۔ تو اللہ نے وہیں سورہ روم میں جو کہا ہے نا کہ اس میں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت، یعنی رحمت اور تمہارے درمیان محبت یہ پیدا کر دی ہے، اور اس کا تعلق صرف ضرورت سے نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو تعلق ضرورت ہے نا انسان کی، ان سے ضرورت ہے، لیکن اس کے بعد زندگی بھر کا معاملہ ہے، اس کا کیا تعلق ہے۔ تو غرض یہ کہ جتنا آدمی اس پہ غور کرے، اب اس تعلق کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو حیثیت ہے اور جو دونوں کو خیال کرنا ہے، وہ کیا کہا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس۔ لباس کا کام کیا ہے؟ لباس ایک تو پردہ پوش ہوتا ہے، لباس سے پردہ پوش کیا ہے؟ یہ آدمی کو ڈھانکتا ہے، ڈھانپتا ہے، اس کے عیب چھپاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے کیا ہے، یہ ایک دوسرے کے رازدار، اور یہ پتہ ہے شوہر کو بیوی کے بارے میں بیوی، لیکن یہ دنیا کو بتاتے پھرنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، یہ عادت ہو جاتی ہے شکایتیں کرنے کی، وہ اس کی شکایتیں کر رہے ہیں، وہ اس کی شکایتیں کر رہے ہیں۔ یہ کون سا لباس ہے بھائی؟ یہ لباس کا کام کیا ہے بھائی؟ پہنا ہوا ہے، نہیں پتا اندر کیا ہے، سارے گڑبڑ کیا ہو رہی ہے، جو کچھ بھی یہ معاملہ ہے نا، یہ تو ڈھانپتا ہے، یہ پتہ کیا چلا، یہ ایک دوسرے کے لیے یہ سارے اندر ہیں۔ منع کیا ہے، یہ بات کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ ہاں کئی شکایت ہے، کوئی ایسا کوئی حل کرنے کا معاملہ ہے کسی کا، وہاں کوئی بات ہوئی، لیکن یہ کہ مزاج بن جائے اور ایک دوسرے کے بیان کرنا، ایک دوسرے کی شکایتیں باہر جا کے کرنا، یہ غلط ہے۔ یہ سارے معاملہ تو بہرحال ایک ہی ہے۔ پھر کیا ہے؟ یہ تحفظ، گرمی میں سردی میں اسی کے مطابق ہوتا ہے نا یہ، اور زینت بھی ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ نے اس طرح سے کہا کہ یہ بہترین، تو یہ پورا ایک مضمون ہے، کبھی رہے تو یہ جو تعلق ہے نا اللہ نے بنایا، یہ مضبوط تعلق ہے، بہترین تعلق ہے، اس کا احترام ہے، محترم ہے یہ۔ تو اللہ نے اس طرح سے اس کے بارے میں یہ بات یہاں پر کہہ دی۔ اب اس کے بعد جو بات ہوئی ہے، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ اچھا، اب یہ وہی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہ تم جو ہے اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔ خیانت یعنی اندازہ ہے کچھ گڑبڑ، لیکن پھر بھی آدمی، اسی نے کیا شک والی بات کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، شک میں، لیکن بہرحال یہ تھا بعض لوگوں کو ہر ایک اپنا اپنا ایک حساب ہے، کوئی بہت بہترین اس پر رہتا ہے، کوئی ذرا کم میں رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ تھا کہ چونکہ واضح نہیں تھی بات، لہذا کبھی یہ سارے کام چل رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہرحال اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم چپکے اپنے آپ سے خیانت کرے، پس اس نے تمہیں معاف کیا، فتاب علیکم، تمہاری طرف متوجہ ہوا، عفا عنکم، تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، بس اب تم ان کے ساتھ معاشرت کر سکتے ہو، اب تعلق قائم کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر کیا کہا، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو کچھ اللہ نے ان کے اندر تمہارے رکھا ہے اس کو تلاش بھی کرو۔ اولاد، ٹھیک ہے، یہ خاندان خالی یہی نہیں ہے، بس ایسا ہی ہے۔ لوگ تو اس کو ضرورت سے، تو ظاہر ہے مغرب میں کیا ہے، یہ جہاں سے پوری کرو، ختم، کام ختم ہو گیا معاملہ۔ یہ تو ایک مضبوط تعلق ہے، ایک مستحکم معاملہ ہے، یہ خاندان ہے، یہ اولاد ہے، ذمہ داریاں ہیں، تربیت ہے، سارے معاملات۔ یہ تو اللہ نے جہاں کچھ تمہاری لیے سہولت ہے تو اسے ذمہ داری بھی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی سہولت سے فائدہ اور ذمہ داری پوری نہ کرے، ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی۔ تو یہاں پر یہ بات اللہ نے کی کہ جو اللہ نے ان کے لیے تمہارے لیے رکھا ہے، یہ اسے بھی تلاش کرو، یعنی یہ بات بتا دی کہ یہ بھی تمہارے پیش نظر رہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، جب تک کہ سفیدہ صبح کی دھاری جو ہے تمہیں سیاہ دھاری سفیدہ صبح کی دھاری سے نمایاں ہو کے الگ نظر آئے، یعنی جب فجر پو پھٹتی ہے تو پھٹی، اور یہ اوپر اور یہ نیچے، اور
بڑھتا چلا گیا. تو بس جب وہ فجر کا نام ہے پھٹنا، تو یہ پھٹی تو بس یہی ہے وقت. اب ظاہر سی بات ہے اس طرح تو اللہ نے یہ تو یونیورسل ایک بڑا عظیم دین ہے یہ مستقل ایسا، تو یہ وہ چیز بتاتا ہے جو ہر جگہ آدمی دیکھ سکتا ہے. یہ صرف گھڑی کے ہے نہیں ہے کیا ہے، یہ اس طرح سے بتاتا ہے. تو اس نے یہ اصول بتا دیا کہ یہ روزہ شروع ہونے کا وقت ہے. ثم اتم الصیام الی اللیل، اب رات تک یہ روزہ پورا کرو. رات کیا ہے؟ یعنی جب رات شروع ہوتی ہے. رات کب شروع ہوتی ہے؟ غروب آفتاب ہوا رات شروع ہو گئی. تو غروب آفتاب میں کدھر دیکھیں گے؟ مشرق کی طرف دیکھیں گے. جب وہاں سے سیاہی اٹھنی شروع ہو جائے، ادھر تو ابھی شفق ہے، تو پتہ چلا رات روزہ یعنی وقت ختم ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کہتے تھے کہ بھئی چلو، جب کہتے کہ بلال میرے لیے ستو بولے تو کہتے ابھی تو دن چمک ہو گیا ٹائم. جب دیکھو وہاں سے شروع سورج غروب ہو گیا، ٹائم ہو گیا، لہذا بس اب روزہ کھول لو. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. البتہ یہ ایک پابندی یہ بتا دی کہ جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو اب جو ہے اب بیوی کا تعلق منع ہے، اب مباشرت نہیں کر سکتے. وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں. تلک حدود اللہ، جتنے احکامات ہیں کیا یہ اللہ کی طرف، یہ حدود، اس سے آگے نہیں جانا. دل کا حدود اللہ. لیکن یہاں پر کیا کہا اللہ نے؟ فلا تقربوها، اس کے قریب بھی مت جانا. اللہ تعالیٰ کا جو یہ آپ کو جگہ جگہ ملے گا معاملہ. یہ نہیں کہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا. اللہ یہ نہیں کہتا یہ کام، بلکہ کیا کہتا ہے جب منع کرتا ہے کہ اس کے قریب بھی مت جانا. جیسے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ولا تقربوا الفواحش، فحاشی کے قریب بھی مت جاؤ. یہ نہیں کہا فحاشی میں مبتلا مت ہو جاؤ، اس کے قریب بھی نہیں جاؤ کہ کہیں اس کے اندر جا پڑو. تو جب آدمی دور دور رہے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ بچ جائے گا، عافیت میں رہے گا. اور جب ذرا قریب قریب رہے گا تو کیا یہ کبھی جا پڑے گا، کبھی جا پڑے گا. تو اس طرح سے یہ بات کیا بتا دی کہ جو اللہ کے قائم کردہ حدود ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ. جو اللہ نے اصول بتا دیے، ضابطے قاعدے تو پوری زندگی میں جو بتا دیے ہیں، تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح اللہ اپنی باتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کی نافرمانی کے برے انجام سے بچو. لعلہم یتقون، تاکہ تم غلط رویوں سے بچو، یعنی اللہ کے احکامات سامنے آ جائیں، باتیں پوری ہو جائیں. تو پھر آدمی کیا ہے، یہ پھر ظاہر ہے غلط کام کا غلط انجام ہوتا ہے. جب بات بتا دی، واضح کر دی، احکامات آ گئے، ساری چیزیں کھول کے بیان کر دی گئیں، تو اب کیا ہے آدمی بچ جائے گا. اور جب وہ ذرا اس میں مبہم رہا معاملہ، جب ذرا باتیں کچھ ایسی ہی نہیں، پوری واضح نہیں ہے، تو امکان ہے کہ غلطی ہو جائے گی. تو اللہ اپنی باتیں واضح طور پر کھول کے بیان کرتا ہے. تو احکامات بالکل دو ٹوک ہیں، واضح ہیں، بالکل اللہ نے واضح کر دی ہیں، لہٰذا ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے تاکہ انسان جو ہے غلط روی کے انجام سے بچ جائے. تو جناب یہ روزے کی بات یہاں پر مکمل ہو گئی ہے. اس کے بعد پھر مزید ایک اور آیت اس رکوع کی باقی ہے، انشاءاللہ اس کو اگلی مرتبہ دیکھیں گے. آج ہم نے یہ دونوں آیتیں رکھی تھیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل. اور جو دعاؤں کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری سنے، تو ہمیں بھی اللہ کی بات سننی چاہیے. اللہ تعالیٰ سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.